آج کے وظیفے میں ہم جانیں گے کہ اپنی زندگی سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ کر کے آسانی سے مالدار کیسے بنا جا سکتا ہے، تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیے۔ میرا نام ہے حافظ تاج محمد، روحانی معالج چینل میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کے پرآشوب دور میں غربت تنگ دستی سے ہر کوئی پریشان ہے، جس سے عام انسان کی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ لیکن غربت تنگ دستی آپ کا مقدر نہیں۔ خوش ہو جائیے، کیونکہ اب آپ اپنے حالات آسانی سے بدل سکتے ہیں، وہ بھی اس مختصر اور آزمودہ وظیفہ پر عمل کے ذریعے۔ کیونکہ وظیفہ میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ نہایت آسان اور مجرب ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عمل کی برکت سے بہت جلد آپ مالدار ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ہر وظیفہ اصل میں ایک دعا ہوتی ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مانگتے ہیں، اور یہ وظیفہ اسپیشلی ایسے لوگوں کو بہت جلد فائدہ دے گا جو دعا کے ساتھ محنت پر بھی یقین رکھتے ہیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے لیے جو صرف دعا مانگ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دعا کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر دعا کے ساتھ محنت بھی کی جائے تو آپ کی محنت اور کوشش میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ محنت اور کوشش میں جو رکاوٹیں ہوں تو وہ وظیفہ کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت جلد بہتر نتائج ملنے لگتے ہیں۔ دعا اور محنت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محنت کرنے والے ہاتھ میرے دوست ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہو وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ ہمیں صرف ضرورت ہے کچھ سمجھنے کی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ قوانین ہیں، اور ہمیں ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ قانون ہے محنت، کوشش اور دعا کا۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں دعا کے ساتھ عملی طور پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی۔ مثلا آپ جنگ بدر کا واقعہ ہی ملاحظہ فرما لیجئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 ساتھیوں کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں میدان جنگ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور فتح یابی کی دعا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر یہی قانون لاگو کرنا چاہیے، یعنی پہلے محنت کی جائے، پھر وظیفہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی اور آسانی کے لیے دعا مانگی جائے، جس سے بہت جلد آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہر انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس نے کوشش کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دعا اور وظائف کے ساتھ محنت اور کوشش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ لہٰذا ایسا کرنے سے ایک تو ہمیں اپنے مقصد میں آسانی سے بہت جلد کامیابی ملے گی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ ملاحظہ فرما لیجئے جو کہ انتہائی آسان ہے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اس وظیفہ کو صبح و شام صرف 11 بار پڑھیں۔ اس کا اثر دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے آپ کے رزق میں فراوانی آتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی ضروری مقصد یا کام کے لیے کہیں جانا ہو تو جانے سے پہلے اپنے مقصد کی کامیابی کی نیت سے 11 بار پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات کی بہتری کے لیے محنت اور کوشش بھی کریں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد خوشحالی آپ کا مقدر بن جائے گی اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ ہمارے چینل کا حصہ بنے رہیں اور آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔